قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ قیامت کے قریب انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اور اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی۔ جو اس کے دوست ہوں گے ان کے قریب آئے گا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، شراب پینی پڑے یا جوا کھیلنا پڑے، لیکن اپنے دوستوں کے قریب آئے گا اور باپ سے دور بھاگے گا۔ ماں باپ سے فیسنگ نہیں کر پائے گا، سامنا نہیں کر پائے گا، ایسے حالات ہو جائیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ حدیث شریف بھی ہے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ تو آج مسجدوں میں جا کر دیکھیں دنیاوی باتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، بلکہ گاؤں دیہاتوں کی مسجدوں میں جا کر کے آپ دیکھیے کہ وہاں سب جمع ہو جاتے ہیں اور امام صاحب کی تنخواہ بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے، سارے فیصلے مسجد کے آنگن میں ہوتے ہیں اور خوب زور زور سے چلاتے ہیں، جبکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مسجد کا ادب و احترام کس طریقے پر فرماتے تھے کہ آپ ایک مرتبہ غالباً اعتکاف کی حالت میں مسجد میں تھے، تو وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جب وضو کر کے آپ گئے تو ایک اندر سے وہ منگایا موٹا کپڑا اور ہاتھوں کو ایسے صاف کیا دھیرے سے تھوڑا، اور اس کے بعد گئے تاکہ وضو کے جو قطرات ہیں وہ گریں نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ مسجد میں بھی دھم دھم اس طریقے سے قدم رکھتے ہیں، بہت زیادہ زور پکڑتے ہیں قدم رکھنے میں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی پہلوان آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی مسجد میں چلنا منع ہے کہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ میں نے تو بدھولیا میں کچھ لوگوں کو، تو وہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، لیکن کھلے عام گالی اپنے کانوں سے سنی ہے میں نے بیچ مسجد کے اندر۔ اس وقت میں بڑی مسجد میں امامت کرتا تھا، تو اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو ایک صاحب آئے، کافی ضعیف ہو چکے تھے، تو انہوں نے مطلب علل اعلان مسجد کے بیچ میں کھڑے ہو کر گالی دی، اور ایک گالی نہیں بلکہ کئی گالی ایک بار میں انہوں نے اپنی زبان سے ادا کری۔ تو اس طریقے سے کتنا، جب چلانا منع ہے، شور دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں منع ہے، تو گالی گلوچ تو ویسے بھی حرام ہے، اور پھر مسجد میں پھر گالی گلوچ کرنا یہ اور زیادہ گناہ اور بڑا گناہ، وبال عظیم میں انسان گرفتار ہوگا۔ اس لیے مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ کہیں کہیں گاؤں میں دیکھا ہے میں نے، امام لوگوں کو بس اپنی تنخواہ سے مطلب ہے، بالکل کام کاج نہیں کرتے، نماز پڑھائی بھاگ لی، نماز پڑھائی بھاگ لی، نماز پڑھائی بھاگ لی۔ لیکن تھوڑا لوگوں کو خطبے کے دوران کیسے رہنا چاہیے،
یعنی ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، ادھر خطبہ ہو رہا ہے اور بڑے بڑے نوجوان باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی تمہاری مرچیں کیا ریٹ ہوئی، کسان ہوتے ہیں وہ سب، اور تمہارے کھیت میں اب یار صحیح نہیں ہوئی فصل تمہاری۔ تو میں نے بڑی کرری ڈانٹ لگائی انہیں وہیں مسجد میں، جب ڈانٹ لگائی تو سناٹا بالکل۔ میں نے کہا مر جاؤ گے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا تم لوگوں کو۔ تو بعد میں انہوں نے کہا یہ کون صاحب ہیں، تو امام صاحب نے بتایا، میں نے پھر مسجد کے آداب بتائے انہیں۔ اچھا میرا اتفاق لوگوں سے دبئی تک میں لڑائیاں ہو گئی ہیں میری، کچھ اہل عرب اتنے خبیث ہوتے ہیں، اتنے کمین ہوتے ہیں وہ اہل عرب، بعض کے آج جو عرب پائے جا رہے ہیں، یعنی کعبہ ادھر ہے، ایک عربی آیا اور کعبے کی ایسے پیر کر کے اور یہاں قرآن رکھ کے پڑھ لیا، یہاں قرآن رکھ کے پڑھ رہا ہے وہ۔ اور میں اس وقت دبئی میں میرا پہلا دورہ تھا، مسجد میں نماز میں پڑھاتا تھا، رمضان میں گیا تھا میں نے جب دیکھا تو میرا خون کھول گیا، من کا پھانسی ہو یا جو ہو یار۔ میں نے کہا یا خبیث قم فخرج من المسجد، باہر ہو مسجد سے، یہاں سے چل جا۔ تو وہ دیکھا اس نے بات کی لی وہاں۔ میں نے کہا ھذا قرآن وَإِنَّكَ تَضَعُ ھذا القرآن علی قدمیک استغفر اللہ، یعنی یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اپنے پیروں پر رکھ کر پڑھ رہا ہے۔ خبیث من انتا، کہاں پیدا ہوا ہے تو، کہاں رہتا ہے؟ تو اسی طریقے کے جملے تھے میرے، بالکل بھی ادھر ادھر نہیں تھا۔ اب جو لڑکے آئے وہاں کام کر رہے تھے انڈین، انہوں نے کہا ارے حضرت یہاں تو بڑی کرنی گورنمنٹ ہے۔ میں نے کہا ہونے دو یار، یہ وہ چیز تھی جو رکا نہیں گیا دیکھ کر کے یہ چیز اپنے بس میں نہیں ہے اصل میں۔ میں نے کہا جس کی بھی گورنمنٹ ہو اور جو حال ہوگا، لیکن جو یہ پوزیشن میں نے دیکھی اس کی، اور قرآن اللہ کی مقدس اور محترم کتاب، اور وہ پیروں پر رکھ کر کے پڑھ رہا ہے۔ اتنے بدتمیز عربی ہیں آج کے وہاں، اکثر عیاش، وہابڑے سڑے ہوئے، خبیث الدہر، ان کی نظر میں کسی مقام کی کوئی احترام کسی مقام کا ہے ہی نہیں۔ روضہ رسول پر آواز بلند کر کے حاجیوں کو لتاڑتے رہتے ہیں، اور سلام نہیں پڑھنے دیتے ہیں بالکل بھی، آقا کی بارگاہ میں کچھ عرض نہیں کرنے دیتے ہیں۔ تو اس طریقے کے عربی پائے جاتے ہیں آج کل کے وہاں، اس زمانے میں اکثر وہاں کے ایسے ہیں۔ تو یہ مسجد میں لوگ چلائیں گے، تو جب اسے ڈانٹا پھٹکارا تو بعد میں اس نے مجھ سے تھوڑی گفتگو کی، میں نے پھر اس سے گفتگو کی اور اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا، لیکن وہ زیادہ بگڑا اگڑا نہیں، اور وہ بحث سنا کر چلا گیا۔ تو پھر جناب وہاں تو سبھی رہتے ہیں، پاکستانی بھی، ہر ملک کا آدمی رہتا، تو پاکستانی نماز پڑھنا ہے، کیوں جی حضرت کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جی ایسے ایسے ہو گیا۔ تو وہ بولے او صحیح کیا، بالکل وہ بالکل صحیح کیا، اور کچھ ہو تو بتانا ہمیں۔ وہ بہت ہیکڑ ہوتے سمجھ بات آئی نا، وہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور یار ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ بتا رہے تھے، ہم عمرے کو گئے تھے، کہ اتنا ایک غریب پاکستانی طواف کرنے کے بعد مدینہ آیا، اسے یار کچھ روک رہی تھی پولیس وہاں کی، اب وہ عربی نہیں سمجھ رہا تھا، اس نے کہا میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، اور گھسنے نہیں دے رہے یا انٹری نہیں ہو رہی تھی، کوئی کمی تھی اس کے کاغذات میں یا کیا، کچھ نہ کچھ تھا۔ تو اس نے کہا او جی مجھے حاضری تو دینی ہے، اور سلام بھی، سلام سرکار کی بارگاہ پیش کرنا۔ تو وہ اتنا ادب کر رہا تھا، اس سے پولیس والے سے وہ چلا رہا تھا، پولیس والا وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اس سے پوچھا خاموشی کہ یہ روضہ رسول ہے، بارگاہ ہے میرے آقا کی، یہاں اونچی آواز میں بات نہیں کی جاتی، سمجھے کہ نہیں؟
اس نے حدود حرم سے نکل کے اس پولیس کے ہاتھ لگا دیا کہ وہ جی اب بتا تو، اس نے پورا بدلہ لیا جی، وہ کیا بات ہے اب مجھے ڈال دے کسی بھی جیل میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے جو آپ کو بھی غصہ آ جائے گا، ایسی باتیں ہوتی ہے۔ پولیس وہاں جوتے پہن کے نماز پڑھ لیتی ہے حرم میں، جو روڈ ڈالنے والے جوتے نہیں ہوتے ہیں اپنی طرف جو اتنے پہنتے ہیں، اتنے اتنے جوتے پہنو بھی ہوتی ہے پولیس، اور وہیں مغرب کی نماز اللہ اکبر اور اتنی ٹانگیں چیر کے ایسے ہاں اللہ، اور جوتے پہنے ہوئے ہیں تو، اور سر پہ کوئی ٹوپی ووپی نہیں، تو یار دیکھنے میں عجیب لگتے ہیں وہ۔ تو اس طریقے سے ایسے لوگ بھی ہیں۔ گانے باجے کی کثرت ہوگی، یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ لوگ رنڈیاں نچائیں گے، گانے اور باجے کی کثرت ہوگی مطلب اپنے بچوں کی شادیوں میں لوگ نچنیے لائیں گے، نچنیوں کا اہتمام کریں گے، خوب ٹھمکے لگوائیں گے، اور اپنا پیسہ اپنی کمائی مطلب یہ ہے کہ صاحب لٹائیں گے نچنیوں پر۔ تو گانے باجے کی کثرت ہوگی، اور رنڈا پیشہ جو بھی ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ گانے میں وہ سب کریں گے لوگ، اور مسئلہ بتایا جائے گا تو بس یہ ارے کہ حضرت یہ لے آئے تھے کیا کریں، بس بچنے کا یہ طریقہ۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وظہرت القینات والمعازف، یعنی 70 سال کی عمر کا انسان جب ناچ دیکھنے جاتا ہے تو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ذرا ٹھمکا تو لگاؤ تبھی تو کچھ برسات ہو نوٹوں کی۔ تو ادھر سے پھر پیغام ان کا اسٹیج وہ جو ان کا لگا ہوا ہوتا ہے تخت، وہاں تک پہنچتا کہ وہ ٹھمکے وہ کہہ رہے ہیں، وہ ٹھمکا لگاتی ہے ادھر سے، ہاں جناب 50 روپے اسے حوالے کر یہ چل جائے گا۔ ہاں، اور یہ شوق ہے، اور کوئی پیسوں کی لین لگا دیتا تو ٹھمکے پہ ٹھمکا لگوائے رہتا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے گناہ اور اتنے بڑی بڑی عیاشیوں کے کام، یہ ضرور بھی ضرور ایک دن جان کے لیے وبال بن جائیں، وبال عظیم۔ کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر سکتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میری اولاد صحیح رہے، گارنٹی کسی کی کچھ نہیں ہے، کب کون کیا گل کھلا دے بھئی، یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کا لڑکا ہے تو صحیح رہے گا، پتہ کچھ نہیں ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ کیا رنگ لائے اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب تک زندہ ہیں تب تک یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ غلط راہ ہے، اس کو چننا ذرا گناہ ہے، اور اس سے ذرا باز آ جاؤ، ڈانٹ پھٹکار سکتے ہیں، اپنے لب و لہجے میں سمجھا سکتے ہیں، بس اتنا ہی فرض ہے اپنا۔ باقی بچہ کیا کرتا ہے بڑے ہو کر کے وہ جانے، اور اس کا کام جانے، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ تو گانے باجے کی کثرت ہوگی، اور کہیں کہیں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ باجے سے آئے بارات، باجے سے آئے بارات، اور اڈے پہ سے جب بجتی ہے جھنجھنوں کے ساتھ، اور جب ڈھم ڈھم کی آوازیں آتی ہیں تو بھائی صاحب آدمی تو آدمی، چھتوں پہ سے لڑکیاں، عورتیں، اور بڑی بڑی بڑھیا جو نہ آئی ہوگی کبھی اوپر، وہ بھی اوپر آ جاتی ہے کہ ارے کس کی بارات ہے للا، بڑے جھنجھنے بج رہے ہیں، تو وہ بھی آ جاتی ہیں اماں اوپر بھی۔ اب وہ بھی صاحب دیکھ لیتی ہیں، ارے پورا دیکھ کے کہتی ہیں کہ توبہ تو ارے ہوتا نہیں ہوتا، یعنی پورا نظارہ کر لیا، اور اس کے بعد کہ توبہ توبہ خاک مارے یہ بھی سدھریں گے نا۔ ارے یہ کیا سدھرتے جب تم ہی نہ سدھری، تو تم نے اوپر آ کے دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر تم مطلب یہ ہے کہ برا تو جان ہی رہی ہو بعد میں، لیکن تمہارا تقویٰ اور تمہارے لیے صحیح یہ تھا کہ تم گھر میں سے اوپر ہی نہ آتی، اور جتنی اوپر نیچے بہویں تھی سب کو تلقین کرتی کہ خبردار کوئی اگر دیکھنے اوپر گیا تو، تم تو اور بہووں کو بھیج رہی ہے کہ دیکھیے کیا جھنجھن نہیں ہے، اوپر بہو گئی کیا ائی اماں وہ ہے باجے سے بارات، اب اماں بھی چلی آ رہی ہیں اوپر کو۔
گانے باجے کی کثرت ہوگی جناب، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، جو اگلے لوگ گزر گئے ان کو برا کہیں گے لوگ، درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، درندے جانور آدمیوں سے گفتگو کریں گے، کوڑے کی پھنچی، نہیں کوڑا نہیں ہے یہ لفظ، کوڑے کی پھنچی، کوڑا ہے یہ، تو کوڑا نہیں ہوتا چابک، جی تو چابک جو ہے نا، چابک تو اس کی جو سرا ہوتا اس کو پھنچی کہہ رہے ہیں، پھنچی یہ سرے کو کہتے ہیں، کوڑے کی پھنچی، جوتے کا تسمہ جو اوپر لگا ہوا ہوتا جوتے کا تسمہ، آگے کا حصہ فیتا، وہ کلام کرے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، کوڑے کی پھنچی، اب تو سٹاک کی آواز آتی ہے جب مارتے ہیں گھوڑے کے تو، لیکن قیامت کے قریب کوڑے کی پھنچی بات کرے گی اور جوتے کا تسمہ، اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، یعنی بازار گیا انسان، سی وی گنج مارکیٹ کہیں گیا، اور جب وہاں سے واپس آئے گا تو مطلب کوڑے کی پھنچی بتائے گی کیا کیا ہوا، سب اسے بتا دے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی، یہ انسان کی جو ران ہے اسے خبر دے گی، بتا دے گی، اتنا کرا معاملہ، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ اب اس میں مطلب کوئی ہم میں سے، ہم سب غریب ہی ہیں، ہم بھی آپ بھی میڈیم، تو سب کے حالات خراب ہوتے ہیں، اب اگر کوئی نیا مکان کسی نے اونچا بنا لیا تو یہ نہ کہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے، یہ عام اور جنرل بات ہے، یعنی ذلیل لوگ مطلب وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون فی البنیان، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا اور پاؤں کی جوتیاں نصیب تھی، ننگے پاؤں چلتے تھے، وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے کہ ہٹ جاؤ، لاؤ پل پل پہ سگریٹ، سگریٹ کوئی پیتا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے بتا رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک فخر کا ذریعہ ہے، اسموکنگ، اور پوے پہ پوا، بھئی پہلے پیسے نہیں تھے تو یہ بھی وجہ تھی کہ پوا کہاں سے خریدیں، اب جب پیسہ آنا شروع ہو گیا تو اب ہو گئے ٹن، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ، فخر کریں گے۔ اب اپنے آپ میں ہے دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کر لے گا وہ دجال، 40 دن میں پوری کائنات گھوم لے گا وہ، مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال، سمجھے، 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے بھر کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا دجال، کانا ہوگا وہ، جیسے بادل ایسے بھاگے گا، بادل اڑتا ہے جیسے، اتنی رفتار ہوگی اس کے بھاگنے کی، جس کو ہوا اڑاتی ہو، جس بادل کو ہوا اڑا لے وہ کتنی تیز جاتا، ایسے ہی جائے گا دجال بھی، اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، ایک باغ ہوگا اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جن کا نام وہ جنت و دوزخ رکھے گا، یعنی جو اس کے ساتھ باغ ہوگا اس کو کیا کہے گا وہ، یعنی جنت و دوزخ اس کا نام رکھے گا، لیکن یہ بتاؤں میں جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گی، نہیں پرندے کا ذکر تو نہیں ہے، مگر یہ انہوں نے بتایا آگے چل کے کہ یہ بھی جائے، جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گی، آگ، ایک باغ اور ایک آگ،
ہاں یہ دیا ہے، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، یعنی اس کی جنت باغ نہیں ہوگا، اس کی جنت آگ ہوگی۔ اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال کہ میں خدا ہوں۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور اس کی جنت کیا ہوگی؟ جہنم۔ اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم کیا ہوگی؟ مردے جلائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، سمجھ میں آئی یہ بات؟ اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اتنا یہ فتنہ کم نہیں، کتنا بڑا فتنہ ہے یار۔ دجال جہاں جائے گا ارے سونا ہی سونا، ہو ارے اٹھاؤ، تو دولت کا فتنہ تو بہت بڑا ہے نا۔ اور اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، اور شیاطین کے تماشے جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں وہ دکھائے گا، اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا، جب وہ چلا جائے گا تو لوگ خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے، فرشتے۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے مدینے میں، کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا، سمجھے؟ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، ملک شام سب نے لاسٹ میں جائے گا دجال، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے، حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، تو آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے، وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، سمجھے؟ جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی، جہاں تک نگاہ جائے گی، وہ بھاگے گا، یہ پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اسے واصل جہنم کریں گے، ایسے مرے گا دجال۔